وہ ٹیکسی ڈرائیور کریم کے گھر نچلی چھت والے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں 2 چارپائیاں تھیں۔ ایک طرف 2 جستی ٹرنک اور اوپر نیچے رکھے تھے جن پر بستروں کا ڈھیر تھا۔ کمرے میں بندھی رسی پر زنانہ کپڑے ڈلے گندے اکٹھے لٹک رہے تھے۔ کمرے میں عجیب سمیل زدہ بو تھی۔ ایک لمحے کو لگا ان کا دل الٹ جائے گا۔ یہ کمرہ؟ ہاں جی یہی کمرہ ہے۔ کریم نے باجھیں پھیلا کر وہ انہیں لانے سے قبل ہی کرایہ وصول کر چکا تھا۔ بس بابو عیش کرو، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ بار بار زبیریہ کو دیکھ کر بلا وجہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ الو کا پٹھا! صائم نے دل ہی دل میں ہزاروں گالیاں دیں۔ صائم میں یہاں نہیں رک سکتی۔ یہاں رات گزارنے کا تصور بھی وحشت انگیز تھا۔ مجبوری ہے، رات سڑک پر تو نہیں گزار سکتے۔ صائم دبی زبان میں بولا، ہم کسی اچھی جگہ بھی جا سکتے ہیں، کیا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ صائم کریم کی طرف مڑا۔ ٹھیک ہے کریم بھائی آپ جائیں۔ کریم مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ زبیریہ چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب سے گھر سے نکلے ہیں مصیبتیں ہی گلے پڑ گئی ہیں، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ زیبی یار میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں نا، میں نے زندگی میں کبھی اتنی گھٹیا جگہ نہیں دیکھی۔ صائم خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اپنا سہل دو۔ کیا ہوا؟ نسرین نے بتایا نہیں، ابو ہاسپٹلائز ہیں، مجھے روشانے سے بات کرنی ہے۔ لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ صائم نے خاموشی سے سیل اس کے حوالے کر دیا۔ زیبی نے بے تابی سے آن کیا۔ روشانے کی آواز سن کر اس کا دل چاہا وہ اڑ کر گھر واپس چلی جائے۔ روشانے ابو کیسے ہیں؟ روشانے نے بہت بے دہانی میں کال لی تھی۔ زبیریہ کی آواز پر اسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے ایک نظر باپ پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس کے وقت روشانے کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ روشانے پلیز مجھے بتاؤ کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف روشانے نہیں، کوئی اجنبی تھا جو زبیریہ کو جانتا تک نہیں تھا۔ روشانے پلیز مجھے ابو۔ صائم اٹھ کر دروازے تک جا کھڑا ہوا۔ باہر کے کچے پکے صحن میں زرد سا بلب روشن تھا۔ کیا ہم سے غلطی ہو گئی؟ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پچھتاوے کا احساس جگانے لگا تھا۔ زندگی 3 گھنٹے کی مودی نہیں، ایک پیمپرڈ لائف گزارنے والے کو احساس ہوا تھا۔ تمہیں اس سے کیا ہوا؟ تم نے سارے گھر کا مار کر نکلو گی۔ اب مجھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب جاؤ اپنی مرضی کی زندگی گزارو، خوش رہو نہ رہو، مگر ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری خود غرضی کا زہر ہم نے چکھ لیا ہے، اب جبیں یا مریں، جئیں یا مریں، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ روشانے میری بات تو سنو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صائم نے پاس آ کر موبائل ہاتھ سے لیا۔ کال کٹ چکی تھی۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے زیبی کو اپنے ساتھ لگانا چاہا۔ زیبی نے غصے سے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ میں بہت بری ہوں، میری وجہ سے میرے ابو ہاسپٹل پہنچ گئے۔ گھر والے میرا نام سننا نہیں چاہتے۔ اگر میرے ابو کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زیبی تم رونا تو بند کرو۔ صائم کو اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ صائم زیبی نے بے قراری سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم نے غلط کیا۔ ایسا نہیں، اس نے زیبی سے زیادہ خود کو جھٹلایا تھا۔ ایسا ہی تھا، تبھی تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے۔ صائم چلو گھر چلتے ہیں۔ اس طرح کیسے جائیں گے؟ نکاح بھی تو نہیں ہوا۔ نکاح نہیں ہوگا اور ہم اسی طرح یہاں وہاں لڑتے رہیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ وہ غصے میں آ گئی۔ ہم کورٹ میرج کریں گے۔ ہم صبح ہوتے ہی ساری انفارمیشن۔ کوئی انفارمیشن نہیں، تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ نانا کے گھر جائیں گے، وہ ہنستے ہنستے ہمارا نکاح پڑھوائیں گے اور ہم واپس آ جائیں گے۔ واہ کیا پلان تھا تمہارا!
بنا سوچے سمجھے مجھے ساتھ لے کر گھر سے نکل گئے۔ یہ بھی نہ سوچا تم تو لڑکے ہو، فٹ پاتھ پر رہ لوگے، کسی پارک میں سو جاؤ گے، میں کیا کروں گی؟ وہ بھر کر لڑنے لگی۔ ہاں تم نے سوچا تھا یہ سب، میں نے تو تم پر اعتبار کیا تھا۔ زیبی نے لڑنا چھوڑ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اچھا بس کرو، خام خواہ لڑے جا رہی ہو۔ آئی پرومس صبح ہوتے ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ نہیں تو زیبی نے اپنا آنسوؤں بھرا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر جا کر سب کے پیروں میں گر جائیں گے، تم بس مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دے دو۔ آئی ڈی کارڈ؟ ہاں، اس کے بغیر کورٹ میرج کیسے ہوگی؟ زیبی ٹکر اس کی شکل دیکھے گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ سائن تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے کون سا پوچھا تھا؟ اور مجھے کیا پتا تھا نکاح کے لیے آئی ڈی کارڈ اتنا ضروری ہوتا ہے؟ تم کیا ان پڑھ ہو؟ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نئی سچویشن نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اچھا ہم انہیں کہہ دیں گے آئی ڈی کارڈ بعد میں لے لیں۔ کیوں اسٹوپڈ باتیں کرتی ہو؟ وہ چڑ گیا۔ اب کیا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ جا کر دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایک اضطراب بھری خاموشی کمرے میں دماغ کے گھوڑے دوڑتے دوڑتے اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس نے زیبی کو دیکھا، وہ یوں ہی بیٹھی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی جیسے موم کی بتی ہو۔ بس کرو، ٹوٹ جائیں گی۔ زیبی نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اور میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا۔ زیبی اس سے زیادہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی۔ یار سمجھا کرو، میں ہر جگہ تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ علاقہ بھی ایسا نہیں۔ سائیں نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ورنہ تم بھی مت جاؤ۔ زیبی ہٹ درمی سے بولی تو سائیں کو ماننا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریڈی ہو جاؤ۔ ہاں ابھی شاور لے کر چینج کرتی ہوں۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ سائیں کسیانہ سا ہو گیا۔ یار روانی میں بول گیا، تم تو ہر بات دل ہی پر لے لیتی ہو۔ دونوں گھر سے بھاگے ہیں۔ دبلی پتلی سکینہ نے پلنگ کے کنارے ٹکتے گویا انکشاف کیا۔ تکیے کے سہارے نیم دراز کریم اپنی جیب پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ لاپرواہی سے جواب دیا، وہ تو نظر ہی آ رہا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا۔ تو کر لیں کورٹ میرج۔ کہ تھے سو۔ سکینہ نے نخوت سے ہاتھ جھٹکا۔ لڑکی ابھی 18 کی نہیں ہوئی۔ تم کس نے کہا؟ کریم چونکا۔ سکینہ کو سب پتہ ہے، سکینہ نے فخر سے کہا۔ چل رہنے دے، آئی بڑی اللہ والی دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں پولیس کیس بن جائے گا۔ کریم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جیب میں انگلیاں ڈال کر 5,000 کا نوٹ سکینہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک رات کا 5,000 دیتا ہے کوئی ایک رات کے لیے؟ نوٹ دیکھ کر ایک لمحے کو سکینہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کئی ناآسودہ خواہشیں انگڑائیاں لے کر جاگیں، مگر دوسرے لمحے وہ ترس کر بولی، یہ میرا گھر ہے کریمے، کوئی عیاشی کا اڈا نہیں جو اسے رات کے حساب سے کرائے پر چڑھا رکھا ہے۔ سکینہ کا جملہ ادھورا تھا کہ کریم کی ٹانگ کمر پر پڑی۔ وہ گرتے گرتے بچی، اللہ کرے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ کوڑی ہو کر بستر پر پڑے وہ چلانے لگی، جب پولیس آ کر دروازہ توڑے گی، تیری بیٹیوں کو کھینچ کر سڑک پر کھڑا کرے گی تو پتہ چلے گا۔ تیری زبان پر فالج گرے، جو مرضی کہتی رہ، یہ پیسے میں واپس کرنے والا نہیں۔ کریمے، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، بغیر نکاح کے پکڑے گئے تو اور بھی برا ہوگا۔ سکینہ نے ذرا نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا۔ کریم نے ذرا غور کیا۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں، دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔
کیا بات کرتے ہیں؟ سکینہ ہکا بکا رہ گئی۔ اور لگے ہاتھوں ہم بھی دوبارہ سے قبول ہے پڑھ لیں گے، پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ کیسا؟ کریمے کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑے پیسے مزید ملنے کی آس نے طبیعت بحال کر دی تھی۔ پرے مر سکینہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہندوؤں والی باتیں انہوں کے ڈراموں میں دیکھتی ہیں یا بار بار ہوتی ہیں شادیاں؟ کریمے ہنستے ہنستے باہر نکل گیا۔ سائم اور زبیریہ صحن میں تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں پرندے اڑانے تو نہیں لگے؟ بھوک لگی تھی تو کھانا کھانے جا رہے ہیں، سائم نے جواب دیا۔ اس طرح باہر نکلنا ٹھیک نہیں، محلے والے سوال جواب کریں گے اور کسی نے تمہارے والی وارثوں کی اطلاع دے دی تو میں بھی پھنسوں گا۔ آپ اندر جاؤ۔ اس نے زیبی کو اشارہ کیا۔ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ سکینہ کھانا دے دے گی؟ کچھ نہیں ہے، سب بچوں نے کھا پی لیا ہے، سکینہ نے اندر سے چٹا جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم لے آتے ہیں۔ کریم کے کہنے پر سائم نے زبیریہ کو دیکھا۔ تم تسلی سے اندر بیٹھو، میں ابھی آ جاؤں گا۔ زبیریہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر اسے کریم سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑی دونوں کو باہر جاتا دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ برگر والا برق رفتاری سے برگر بنا رہا تھا۔ فضا میں انڈے، ٹکی اور ڈبل روٹی کی مہک پھیلی تھی۔ کریم کی بات سن کر سائم گڑبڑا سا گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں کریم بھائی؟ بھائی بھی کہتے ہو اور باتیں بھی چھپاتے ہو، جانتے ہو لڑکی بھگانا کتنا بڑا جرم ہے؟ کریم نے سائم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں سے جھانکا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، 4 دن عیش والی محبت۔ یا سائم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو بہت برے پھنسو گے۔ آخر اس کے گھر والے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھے۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے مگر میں مدد کر سکتا ہوں، مگر کیسے؟ پیسے لگیں گے کریم بھائی۔ اگر یہ ہو جائے تو میں گھر پہنچ کر آپ کو مزید پیسے بھجوا دوں گا، ابھی تو میرے پاس۔ سائم نے جوش میں والیٹ کھولا۔ یہی ہے۔ اور نوٹ دیکھ کر کریم کھڑے کھڑے اڑنے لگا۔ اس نے بے تکلفی سے والیٹ ہاتھ میں لے کر سارے نوٹ نکال لیے اور خالی والیٹ سائم کو تھما دیا۔ وہ کچھ حیران پریشان خالی والیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب اور گواہوں کو دینے کے بعد جو بچ گئے واپس کر دوں گا۔ وہ زبیریہ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، فکر نہ کرو، وہ خانہ خالی چھوڑ دیں۔ اور نوٹ دیکھ کر کریم کھڑے کھڑے اڑنے لگا۔ اس نے بے تکلفی سے والیٹ ہاتھ میں لے کر سارے نوٹ نکالے اور خالی والیٹ سائم کو تھما دیا۔ وہ کچھ حیران پریشان خالی والیٹ کو دیکھ کر ہو گیا۔ مولوی صاحب اور گواہوں کو دینے کے بعد جو بچ گئے واپس کر دوں گا۔ وہ زبیریہ کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے، فکر نہ کرو، وہ خانہ خالی چھوڑ دیں گے۔ اصل چیز تو قبول ہے ہوتی ہے اور تم دونوں کے دستخط، فکر نہ کرو، سب کر لوں گا۔ او چھوٹے 10 برگر لگا دے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ہانگ لگائی۔ بلکہ ایسا کرنا، یہ پیسے پکڑ اور گھر بھجوا دینا۔ اس نے 1000 کا نوٹ دکاندار کو دیا، پھر باقی اپنی جیب میں ڈال کر سائم سے بولا، چل شہزادے، تیری شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ باتھ روم اتنا گندا تھا کہ زبیریہ کا اندر جاتے ہی دل متلا گیا۔ کسی بچے کے گندے کپڑے بھی وہیں گول مول کر کے رکھے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی۔ سکینہ نے اسے دیکھ کر چھاتی پیٹ لی۔ ہائے میں مر گئی، کمبخت کب سے اس کے ساتھ دھکے کھا رہی ہے۔ واش بیسن پر پانی کے چینٹے منہ پر مارتی زبیریہ خود کو سنبھال کر مڑی۔ یہ کام تو نکاح کے بعد ہوتے ہیں، تم لوگوں نے تو ہر حد توڑ دی۔ کیا بول رہی ہیں؟ اتنا گندا واش روم ہے، آپ صفائی نہیں کرتیں؟ زبیریہ جھنجھلائی تو سکینہ نے جھانکا واش روم دیکھا، سمجھ تو گئی، پھر بھی بگڑ کر بولی، اپنی عیاشیوں کے لیے کوئی محل ڈھونڈ لیتی، ہماری کٹیا تو ایسی ہی ہے۔
آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زبیریہ کترا کر اندر جانے لگی۔ سکینہ سامنے آ گئی۔ تو کیسی باتیں کروں؟ ایک بار اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا؟ توبہ توبہ، ایسی بد کردار اور بد چلن بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ آپ میرے لیے اتنے برے الفاظ استعمال مت کریں۔ غصے اور بے بسی کے احساس نے اسے ادمخو کر دیا۔ مجھے تو وہ لفظ نہیں مل رہے جو تمہارے لیے استعمال کروں۔ جوانی سنبھالی نہیں جاتی تھی تو ماں باپ سے کہتی دو بول کسی کے ساتھ پڑھوا کر رخصت کرتے۔ آپ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہیں، میں نے بہت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ زبیریہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس عورت سے جان چھڑائے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی، سکینہ راستہ روکے کھڑی تھی۔ ہو نہ ہو مجبوری، یہ آج کل کے لڑکے جب محبت کرتے ہیں تو لگتا ہے جان دینے لگے ہیں، اور جب جان دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ بس 2-4 دن دل بہلائے گا اور وہ ایسا نہیں ہے۔ زبیریہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ کہا تو تمہارے ماں باپ نے بھی یہی ہوگا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ان کے منہ پر کالک مل آئی نا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل کہاں رہے ہوں گے۔ یہ تو کریم ہے جو پیسوں کے لالچ میں پڑ گیا۔ میں ہوتی تو منہ کالا کر کے گھر سے نکالتی۔ وہ زمین پر تھوکتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ سرد آسمان تلے کھڑی زبیریہ کو لگا وہ زمین پر نہیں، اس کے منہ پر تھوک کر گئی ہے۔ روشانی گھر کھانا لینے آئی تھی۔ ساجدہ کے پاس کالونی کی کچھ خواتین بیٹھی دیکھ کر سیدھا کچن میں گھس گئی۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لوگ بیمار باپ سے زیادہ زبیریہ کے قصے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کچھ دیر میں ساجدہ انہیں فارغ کر کے کچن میں آ گئی۔ سالن تو میں نے بنا دیا تھا جی، ابو کے لیے سوپ اور دلیا بنایا ہے۔ دانیال کی کوئی کال آئی ہے؟ نہیں، ہسپتال بھی نہیں آئی، آہستگی سے کہہ کر وہ دلیے کا ڈبہ کھولنے لگی۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہے۔ وہ آہ بھر کے بیٹھ گئی۔ روشانی شرمندہ سی ہو گئی۔ تم خود فون کر کے پوچھ لیتی کیا تھا۔ وہ ڈانٹنے لگ گئے کہ دوبارہ کال مت کرنا۔ اب واپس لا کر کیا کرے گا؟ ساری دنیا میں اشتہار تو لگ ہی گیا ہے۔ اب تو ایک ہی دعا ہے، اللہ کرے نکاح کر لیا ہو اور فائقہ اسے اپنے گھر میں رکھ لے۔ روشانی کے اندر کئی سوال کلبلا رہے تھے۔ تو کیا لڑکی صرف اپنی حیا، وقار اور کردار کی وجہ سے بھاری ہوتی ہے، ورنہ تنکے سے بھی زیادہ ہلکی؟ او لڑکا، تائی امی وہ جو اس سارے عمل میں برابر کا شریک ہے، وہ واپس آ کر پھر سے زندگی شروع کر سکتا ہے۔ اور لڑکی، تائی امی، الزام صرف لڑکیوں پر کیوں؟ جو جتنا قیمتی ہو نقصان اسی کا زیادہ ہوتا ہے، اور جس کا نقصان زیادہ ہو محتاط بھی تو اسی کو ہونا پڑتا ہے۔ اللہ بخشے، ابا مرحوم کہا کرتے تھے، مرد تو مٹی کا برتن ہے، گر کر ٹوٹ جائے تو پھر سے تعمیر ہو جائے گا، مگر عورت تو پیش قیمت ہیرا ہے، اس میں ذرا سی لکیر بھی آ جائے تو قیمت کھو دے گا، اور ٹوٹ کر بکھر جائے تو کبھی جڑے گا ہرگز نہیں۔ چھوڑیں تائی امی، یہ انصاف تو نہ ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ بحث پر بحث کیے جا رہی تھی۔ تو جا کر اللہ سے لڑو، جس نے مراد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ حد ہو گئی۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ مرد کو بے وفائی کی اجازت ہے تو اسے بھی ہونی چاہیے۔ بے وفائی کی اجازت نہیں مرد کو ہے، نہ عورت کو۔ ناجائز تعلقات اللہ کی نظر میں مرد کے لیے بھی جائز ہیں، نہ عورت کے لیے، مگر بے وفائی کی مہر کسی پر لگتی ہے؟ عورت پر، کیونکہ بچہ عورت پیدا کرتی ہے، مرد نہیں۔ روشانی ڈر گئی۔ اس نے پہلی بار ساجدہ کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ تم لوگوں کا بس چلے تو اس بات پر بھی اللہ سے استغفر اللہ بحث شروع کر دو۔ جب کائنات بنی تھی تو پہلے مرد کو کیوں بنایا؟ وہ بولتے بولتے باہر نکل گئی۔ روشانی نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ بات کہاں سے نکلی اور کہاں جا کھڑی ہوئی تھی؟
میری بات لکھ لیں، یہ تجھے خراب کر کے چھوڑ دے گا، پھر کرے گا کسی شریف زادی سے شادی، اس کی تو ہو جائے گی تو تم کیا کرو گی؟ ساری عمر گھر سے بھاگی ہوئی کہلاؤ گی۔ جاتے جاتے سکینہ جو زہر اس کے کانوں میں گھول گئی تھی وہ زبیریہ کو نیلو نیل کر گیا تھا۔ روتے روتے وہ بے حال ہونے لگی اور اس کے آنسو سمیٹنے والا نہ جانے کہاں تھا۔ پھر وہ خود ہی تھک کر چپ ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، پھر سائم تیزی سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ دوپٹہ تھا اور چہرہ جوش سے تلملا رہا تھا۔ سائم، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھیں شدت گرا سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زیبی، روتی رہی ہو؟ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم واپس نہیں آؤ گے۔ پاگل ہو، اتنی بے اعتباری؟ سائم اس کے لہجے میں کچھ تھا جس نے سائم کو چونکا دیا۔ کیا بات ہے زیبی؟ دل میں کوئی بات، کوئی خدشہ ہے تو کہہ دو۔ مجھے واپس جانا ہے، اس نے تو فیصلہ ہی سنا دیا۔ سائم ششت سا رہ گیا۔ سائم چپ ہو گیا۔ زبیریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا تو نظر سرخ دوپٹے پر پڑ گئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں سائم کو دیکھا۔ باہر کریم بھائی، مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ آئے ہیں۔ ہم واپس چلے جاتے ہیں، مگر فیصلہ کر لو، نکاح کر کے جانا ہے یا نکاح کے بغیر؟ سائم نے دوپٹہ اس کے قریب رکھا اور باہر نکل گیا۔ زبیریہ کے ساتھ دوپٹے کو دیکھے گی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک کے کنارے کھڑے اس شخص نے موبائل میں سائم کی تصویر دیکھ کر کہا تو دانیال کو لگا وہ منزل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے دوست کے بہنوئی ASI فیروز شاہ نے بہت رازداری کے وعدے کے ساتھ اپنے بندے دوڑا دیے تھے۔ نسرین نے جہاں انہیں دیکھا تھا وہ اور آس پاس کے علاقے انہوں نے چند گھنٹوں میں چھان مارے تھے۔ کہاں کہاں دیکھا تھا؟ دانیال بےتاب ہوا۔ میں کیوں بتاؤں تم پولیس والے ہو؟ وہ شخص مشکوک ہوا۔ یہی سمجھ لو۔ دانیال نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس شخص کا چہرہ چمکنے لگا تھا اور آسمان پر بجلی بھی۔ زبیریہ نے قلم ہاتھ میں لیتے ہوئے بے حد بے یقینی اور حیرت سے سامنے پھیلے نکاح نامے کو دیکھا۔ پاس کھڑے سائم نے زور سے مٹھی بھینچی۔ بس چند لمحے کا فاصلہ تھا اور زبیریہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ سنا ہے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، نکاح کیا ہے یا ویسے ہی ساتھ رکھا ہوا ہے؟ زبیریہ نے کلبلاتے خیال میں نظریں چرا کر پہلا سائن کیا۔ ایسی بد کردار اور بد چلن بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اس نے دوسرا پتھر کھا کر سائن کر دیے۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم نے سارے گھر کو مار کر نکلی ہو، اب پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب جاؤ، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، خوش رہو نہ رہو، مگر ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ زبیریہ نے گھٹی ہوئی سانس نکالی اور آخری سائن کر دیا۔ باہر آسمان برسنے لگا تھا۔ کریم اپنے دوستوں کی دعوت برگر، چائے اور مٹھائی سے کرنے لگا۔ اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ مارے خوشی کے سائم پاگل ہونے لگا تھا۔ زبیریہ خاموشی سے سرخ دوپٹے کی کناریاں ادھیڑتی رہی۔ سائم اس کے پاس بیٹھا۔ یہ تمہیں خراب کر کے چھوڑ دے گا، پھر کرے گا کسی شریف زادی سے شادی۔ زبیریہ خود میں سمٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھے خوش نہیں لگ رہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ بارش میں ایک رومانٹک سین ہو جائے۔ سائم، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ سائم نے تعجب سے زیبی کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھیں۔ کیا یہ میری غربت سے خائف ہے؟ وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں۔ زیبی کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سارے پاپڑ تمہیں چھوڑنے کے لیے ہی تو بیلے ہیں۔ اتنی اسٹوپڈ باتیں کیوں کرتی ہو یار؟ خوش کیوں نہیں ہو؟ اور مجھے دیکھو، میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، یہ سرد رات، برستی بارش، میں اور تم، کیا ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ زبیریہ نے صحن میں کھیلتی بارش کو دیکھا تو مٹی کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا، مگر اس کے سارے حساسیت برف ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں، عجیب بے یقینی سی ہے۔ یقین کر لو اب تو زبیریہ سائم ہو۔ سائم نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ زبیریہ کے گالوں پر رکھے۔ زبیریہ نے
چھرچری سی لی۔ سردی ہو رہی ہے، میں دروازہ بند کر دوں؟ سائم کھڑا ہوا۔ نہیں، زبیریہ بے اختیار بولی۔ زیبی، تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ زیبی ہونٹ کاٹنے لگی۔ سائم کو ہنسی آ گئی۔ سائم، نکاح ہو گیا ہے، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سائم کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ واپس آیا۔ زیبی پیچھے کھسکی، مگر سائم نے اسے زیادہ دور جانے نہیں دیا تھا۔ تمہیں نکاح سے پہلے ڈرنا چاہیے تھا مسز۔ زبیریہ نے اسے زور سے دھکا دیا۔ میں نے کہا تمہارے گھر چلتے ہیں۔ توبہ ہے، تم نے نکاح ہوتے ہی پینترا بدل لیا۔ وہ ناراض ہو کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ پانی کی پھوار سے بھیگنے لگی تھی۔ اے ابرِ کرم، آج اتنا برس کہ ہم جا نہ سکیں۔ وہ شرارت سے گنگنانے لگا۔ زیبی جھنجھلا گئی۔ اب بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ تو کیا کروں، تم نے تو کمرے میں بھی رکنے نہیں دے رہی۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر اس نے دروازے سے ٹیک لگائی۔ تب ہی کمرے کا اکلوتا بلب بجھ گیا۔ اور یہ کیا ہوا؟ وہ بوکھلائی۔ لائٹ چلی گئی ہے میری جان۔ ابراہیم گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ فائقہ چڑھ گئی۔ تو کیا کروں؟ ابراہیم نے غصے سے فائقہ کو دیکھا۔ سارے دن کی خواری کے بعد وہ اب گھر آئے تھے۔ موسم اتنا خراب ہے، پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ اسے بھٹک ہی لینے دو۔ فائقہ چڑھ کر روشانے کا نمبر ملانے لگی، مگر دوسری طرف بھی کوئی خبر نہ تھی۔ پلیز روشانے، جیسے ہی اطلاع ملے ضرور بتانا۔ دانیال غصے میں ہے، جذباتی ہے، کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ جی، میں بتاؤں گی۔ روشانے نے فون بند کیا۔ وہ سرمد کو سوپ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انہوں نے بمشکل 2 ہی چمچ لیے تھے۔ سرمد کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ روشانے نے نفی میں گردن ہلا دی۔ انہوں نے مایوسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں گھر کیسے جاؤں سائم؟ وہ تو مجھ سے ہر رشتہ ختم کر چکے ہیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دونوں چارپائی پر پاس پاس بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی بجلی چمکتی تو اندازہ ہوتا کہ بارش کا پانی کمرے کے فرش تک آنے لگا تھا۔ تب تم گھر نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ جاؤ گی۔ باقی جو ہو گیا مل کر فیس کریں گے۔ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا زیبی۔ کریم ایک دم اندر آیا تھا۔ زبیریہ ڈر کے سائم کے ساتھ جا لگی۔ تم دونوں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو۔ کیا ہوا؟ سائم گھبرا کر کھڑا ہوا۔ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے چوک تک پہنچ گئے ہیں، یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جلدی کرو، نکلو، سوچ کیا رہے ہو؟ کریم، اتنی بارش میں ہم کہاں جائیں گے؟ سوچو، اگر پولیس یہاں آ گئی تو کہاں جائیں گے؟ نکلو، ورنہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنساؤ گے۔ اس نے سائم کو پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا۔ وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے کال کر دی۔ سائم نے مڑ کر زبیریہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا تھا۔ او زیبی، ان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے زیبی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گیا۔ سر پر برستا آسمان، پانی سے بھری نیم پختہ گلیاں، بارش، وہ بھی سردیوں کی۔ تقدیر نے ثابت کیا تھا، وقت ابھی بھی ان کے لیے نامہربان ہے۔ بھاگتے بھاگتے بے ترتیب قدم، نہ جانے وہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ سردی سے دونوں کے دانت بجنے لگے تھے۔ میں اور نہیں بھاگ سکتی۔ سائم نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے لے کر ایک دکان کے شیڈ تلے آ گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور سائم کے پاس اسے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ خود ہی اس کا چھاتا بن گیا۔ زبیریہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بارش سائم پر برس رہی تھی۔ شیڈ انہیں ڈھانپنے میں ناکام تھا۔ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تم نے سنا نہیں وہاں پولیس آ گئی تھی؟ ہمارے پاس نکاح نامہ ہے۔ نکاح نامہ جیکٹ کے اندرونی جیب میں تھا۔ یہ سوال وہ بعد میں کریں گے، پہلے مار مار کر میری ہڈیاں توڑیں گے کہ لڑکی کو بھگایا کیوں۔ ہم گھر چلتے ہیں۔ گھر ہی جائیں گے، پہلے کسی سے رابطہ تو کر لیں۔ اگر رابطہ نہ ہوا تو یوں ہی سڑکوں پر خوار ہوں گے۔ سائم کے جواب دینے سے پہلے ہی گاڑی کی تیز لائٹ ان پر پڑی۔